نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، یہ تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے اور یہ فرق کرنے والی کتاب ہے حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، الی الآخر۔ آج کا جو میرا عنوان ہے استقبال رمضان، انشاءاللہ اس موضوع میں ہم رمضان المبارک مہینے کی اہمیت، فضیلت اور مقصد بیان کریں گے۔ رمضان کی آمد سے 2 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینے کو بابرکت بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رمضان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ بیہقی شریف میں شعبۃ الایمان میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ عظمت کس اعتبار سے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور برکت یہ دعا ہے جو مبارک کہی جاتی ہے ہمیشہ، کہ اس سے جو ہے خیر برآمد ہو، ہر مصیبت ہر بلا سے بچے۔ آگے فرمایا، اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کو اگر کیلکولیٹ کریں تو 83 سال ہو جاتے ہیں۔ اس لیلۃ القدر کے لیے قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ نازل ہوئی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربی من کل امر سلام، ہی ہفتہ مطلع الفجر، کہ اس رات میں فرشتے اور روح الامین وہ تمام لوگ نازل ہوتے اللہ کے حکم سے، اور صبح تک کے سلامتی کی دعا کرتے ہیں حتی مطلع الفجر۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں قرآن کے ساتھ قیام کو باعث اجر و ثواب بنایا ہے۔ اس مہینے کے روزے کی فرضیت تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو، ہم نے تم پہ سیام کو فرض کر دیا گیا ہے، اور پہلے والے کے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیا تھا، اور آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہاں پہ لفظ سیام یہ صوم کی جمع ہے۔ اس کو در حقیقت سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ تو صوم کیسے ہے؟ سیام صوم کی جمع ہے۔ صوم جو ہے یہ تربیت کو کہتے ہیں۔ عربوں میں لوگ گھوڑے کی تربیت کرتے تھے،
اور جو روزہ تربیت کے زیر تربیت ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ یہ صائم ہے، یہ انڈر ٹریننگ ہے۔ تو یہ تربیت نمبر 1 کس کی جائے، نمبر 2 کیسے کی جائے، اور نمبر 3 کیوں کی جائے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو 1 اور 2 تو میں ابھی بتاتا ہوں، اور تیسری بات انشاءاللہ آگے چل کے بات بتائی جائے گی۔ کس کی جائے، تو یہ ایک ایمان والا جانتا ہے کہ انسان کا جو وجود ہے وہ مٹی کا، اور دوسرا جو ہے اس کا روحانی وجود ہے۔ روحانی وجود تو انگلش میں سول کہتے ہیں، ہندی میں آتما کہتے ہیں۔ تو گویا یہ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے۔ یہ مٹی کے وجود میں اس کا نفس ہے، یہ نفس، اس کو ضمیر کہتے ہیں اردو میں، یا پھر اس کو انگلش میں کانشس کہتے ہیں۔ اور یہ نفس 3 حالتوں میں ہوتا ہے۔ ایک نفس امارہ جو ہمیشہ برائی پہ آمادہ کرتا ہے، دوسرا نفس لوامہ جو ہمیشہ غلطی پہ ملامت کرتا ہے، اور ایک تیسرا نفس مطمئنہ، یہ پیور نفس ہے۔ یہ حالت یہ انبیاء علیہ السلام کی حالت رہی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں جو تربیت کرائی جاتی ہے وہ انسان کے نفس پر اس کے روحانی وجود کا کنٹرول ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کا فرما بردار بنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے والا بنے، گناہ کرنے سے بچ جائے۔ تو دوسری بات آ گئی کہ اب یہ تربیت کیسے کی جائے۔ پہلی بات کہ کس کی جائے، تو وہ نفس کی۔ دوسری بات ہے کہ تربیت کیسے کی جاتی ہے، جسمانی وجود کو اس کے تقاضوں سے پرہیز کرایا جاتا۔ اب اس کے تقاضے کیا ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے، آرام ہے، شہوت ہے، اور تمام حرام کام۔ تو ان تمام چیزوں سے اس کو پرہیز کرایا جاتا ہے، اور روحانی وجود کو تقویت دینے کے لیے، اس کو پاور میں لانے کے لیے، تاکہ اس کا کنٹرول اس پر ہو جائے، وہ جو ہے اس کو قرآن کی تلاوت اور عبادات سے اس کو تقویت پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ ایکسرسائز 1 مہینہ کرایا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر ضروری فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ہوگا۔ یعنی اندازہ کریے کہ اس مہینے میں جو ہے عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن بڑا چڑھا کے دیتا ہے۔ عام سنت اور نفل فرضوں کے برابر ثواب ہوگا، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوگا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کس اعتبار سے کہ انسان بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، اپنے خواہشات کی چاہت کو بھی جو ہے اس کو روک رہا ہے، اور ان تمام چیزوں سے روکنا یا اس کو برداشت کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کیسے ہوگا؟ یہ چیریٹی سے ہوگا۔ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، صدقات دیے جاتے ہیں، خیرات دیے جاتے ہیں، کہ جتنا آپ چیریٹی کرو گے آپ کو اس کا بڑھ چڑھ کے ثواب ملے گا۔ اور دوسرا، جتنا بھی آپ یہ جو ہے چیریٹی پیسے سے کی جاتی ہے، مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے رزق میں اور بڑھوتری کرے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے افطار کرایا
تو اس کے گناہ کی مغفرت ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور نمبر 3، اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ 3 فائدے اس کو ہو گئے صرف افطار کرانے سے، اور روزے دار جس کا افطار ہو رہا ہے اس کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان حاصل نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کے چند گھونٹ پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ یعنی وہ افطار کے وقت آپ کوئی دن بھر سے پیاسا اس کو ایک گلاس پانی پلا دو گے تو یہ بھی آپ کے افطاری میں کاؤنٹ ہوگا۔ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلائے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر قیامت کے روز اس سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو روزے دار کا جو روزہ افطار کرانا یہ کتنی بڑی ثواب ہے، اور چاہے اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ لمبا چوڑا دسترخوان لگائے، ایک پانی کے گھونٹ سے بھی آپ اس کا افطار کرائے تو بھی یہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ یعنی پہلے 10 روزے، دوسرے درمیانی 10 روزے، اور تیسرا جو ہے آخری عشرہ۔ تو پہلے عشرے میں جو رحمت ہے اس کے لیے جتنے بھی رحمت کے اعتبار سے جو دعائیں آتی ہیں وہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ 2 ناموں سے جو کوئی بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اور یہ الحی، اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، القیوم سب کو سنبھالے ہوئے ہے، تو اس نام سے دعا مانگے کہ مجھ پر رحم فرما، میں تیرا رحم کا طلبگار ہوں۔ دوسرے عشرے میں مغفرت کا عشرہ ہے، تو سورہ بقرہ کی آخری آیت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، تو ہم پہ رحم فرما دے، تو ہمارا مولا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ آتش دوزخ سے آزادی۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا دے، میں تجھ سے جنت کی سوال کرتا ہوں، مجھے آگ سے بچا دے۔ مزید فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام کی تخفیف و کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ یعنی اپنے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں ان کے کام میں یا تو ورک لوڈ میں کم کر لیا جائے یا ورک آورز میں کم کر دیا جائے، کسی طرح بھی ان کے کام میں تخفیف کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اور دوسرا جو ہے تمہیں دوزخ سے آزادی۔ تو یہ تھا خطبہ جس کے اندر کچھ 10 نقائط میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مزید چند احادیث رمضان کے حوالے سے متفقون علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت الابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا یعنی کہ بندوبست کر رہے ہیں۔ دوسری حدیث بھی متفقون علیہ اور ابی ہریرہ اس کے راوی ہے، فرمایا، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس کسی نے رمضان کے روزے رکھا اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، ایمانا و احتسابا، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، یہ جو روزہ ہے آپ کے نیت کا بھی ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی ہے، آپ کے کان کا بھی ہے، آپ کی زبان کا بھی ہے، آپ کے ہاتھ کا بھی ہے، آپ کے پیر کا بھی ہے، ہر اعتبار سے یہ روزہ پورے اعضاء و جوارح کا ہے کہ تمام چیزوں میں احتیاط برتنی ہے، پرہیزگاری کرنی ہے۔
تو وہ آگے فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو کوئی رمضان کے راتوں میں نماز پڑھے گا تراویح کی اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، تو اس کی بھی پچھلی تمام گناہ معاف کر دی جائے گی۔ تیسرا وہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اگر کسی نے لیلۃ القدر کی رات کو بھی قیام کیا، نماز پڑھا، اور تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایماناً و احتساباً، تو اس کی بھی تمام پچھلی گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ ایک مزید دوسری حدیث ہے، ابن ماجہ کی ہے، اور یہ حدیث بڑی طویل ہے، اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اس کے اندر فرمایا کہ بنی آدم کے ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک کے دیا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی بھی امت مسلمہ کا آدمی ایک نیکی کرے گا تو اس کو ملٹیپلائی بائی 10 ہوگا منیمم۔ تو یہ بڑھایا جاتا ہے سوائے روزے کے، اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدُعُ شَهْوَتَهُ، کہ یہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ میرا بندہ میری وجہ سے اپنی خواہشات چھوڑتا ہے۔ چوتھی حدیث مستدرک حاکم کی ہے، اور یہ بہت غور طلب حدیث ہے، یہ بھی بڑی طویل حدیث ہے، اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پہ چڑھ رہے تھے، تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ تو جب خطبہ دے کے ختم ہوا تو صحابہ نے پوچھا کہ آج ہم نے کچھ روٹین سے ہٹ کے کوئی بات دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، اور انہوں نے میرے پاس 3 باتیں کہی جس پہ میں نے آمین کہا۔ پہلی بات یہ کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے تو گویا وہ تباہ و برباد ہو، کہ وہ اس سے محروم رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دوسرا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس پہ درود نہ بھیجنے والا، وہ بھی جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو، وہ اس سے محروم ہے، تو پھر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا جس کے والدین حیات ہو، دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما لے تو وہ بھی تباہ و برباد ہو، کہ وہ اس سے محروم رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس کے بعد جو ہے ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے بھی راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جس کسی نے بھی روزہ رکھنے کے بعد برائی کے کام نہیں چھوڑا اور بری بات کرنے سے نہیں روکا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ وہ کھانا پینا اپنا چھوڑ دے، اس کو بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں حاصل ہوگا، نہ اس کی گناہ کی مغفرت ہوگی اور نہ ہی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس خطبے اور ان چند احادیث کے بعد حاصل کلام کیا ہے کہ رمضان کے مہینہ اپنی گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے ہے، جسمانی اعتبار پہ فزیکلی ڈیٹاکس، جس کو جاپانیز سائنٹسٹ نے کیا کہا کہ جو شخص سال میں 1 مہینہ اس طرح سے اگر روزے رکھ کے، اتنا روزہ لفظ نہیں استعمال کیا، بھوکا رہ کے اپنا ڈیٹاکس کرے، اس کو کینسر کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں فائدہ کیا ہے؟ یہاں مورلی فائدہ ہے کہ اس کی تمام گناہوں کی بخشش ہوگی، وہ پورے چیز کو ڈیلیٹ کر دے، اس کو فارمیٹ کر کے اپنے آپ کو کلین کر دے۔ دوسرا جو حاصل کلام کیا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے ثواب کمائے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، یہ چیز۔ اور تیسرا روزے کے ذریعے تقوی یعنی پرہیزگاری کی تربیت ہم حاصل کریں۔ تو جو پہلے 2 باتیں بتایا ہوں، اس کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے کہ اپنی مغفرت کروا لو اور اپنا جو ہے دوسرا یہ کام کروا لو کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کماؤ۔ یہ ہونے کے بعد
उम्मत मुसलमान करती भी है, लेकिन ये मेरा एक गुमान है कि उनके अंदर शैतान फिर वसवसा अंदाजी करता है कि तेरे तमाम गुनाह तो अभी साफ हो गए, अब नए सिरे से तू जो करना है कर, और तूने इतने सवाब कमा चुका है, अब तो बकिया इबादत ना भी करे तो भी ऐसे कोई जरूरी नहीं है, रमजान में तूने बहुत इबादत कर लिया। लिहाजा ये जो परहेजगारी की तरफ इंसान कम ही आता है और वो जो है परहेजगारी कम इख्तियार करता है। अब वो जो मैंने बात कही थी पहले कि सौम यानी तरबियत वो किसकी की जाए, तो नफ्स के ऊपर जो है रूहानी वजूद का कंट्रोल आ जाए, इसके लिए हो ताकि वो नफ्स को गुनाहों से बचाए और अल्लाह की फरमाबरदारी में लाए। दूसरी बात थी कैसे की जाए, तो उसको भूखा प्यासा और उसको शहवत से तमाम चीज़ों से, तमाम हलाल चीज़ों से भी रोज़े की हालत में रोका जाए ताकि बकिया 11 महीने जो है वो हराम कामों से बचे। तीसरी ये जो है क्यों तरबियत हो और इसका मकसद क्या है, ये है वो असल पॉइंट। और वो क्या है, ताकि इसके जरिए उम्मत 2 फरीजे को अंजाम दे सके। पहला फरीजा इसकी इस्तिलाह कुरान में बयान हुए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, सूरह आले इमरान में पूरी उम्मत को खिताब करके अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में से तुम बेहतरीन उम्मत बनाई गई है लोगों के लिए, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और तुम अल्लाह पे भरोसा रखते हो इलल आखिर। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अभी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है, क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, वो फरमाते हैं कि मैंने सुना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही व इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही ज़ालिका अदफ़ुल ईमान, कि तुम में से जब भी कोई बुराई को देखे, कोई गलत काम को देखे, कोई जुल्म ज्यादती को देखे, चाहे अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में या कहीं पर भी, तो सबसे पहले उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे, और अगर इतनी ताकत ना हो तो अपनी जुबान से रोके, और उतनी भी ताकत नहीं है तो उसको दिल से बुरा जाने, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। नोट करिए, अगर उम्मत इस फरीजे को अंजाम देती रहे तो माहौल में फसाद की बजाय अमन कायम होगा और आखिरत में भी कामयाबी हासिल होगी। दूसरा फरीजा है शहादत अलन्नास, ये कुरान की इस्तिलाह है, वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, कि जो है तुम्हें लोगों पे एहतमाम हुज्जत कायम करना है। तो जैसे जो शुरू में वो आयत पढ़ी गई, आयत नंबर 185, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, तो उसमें क्या फरमाया, ये हिदायत है पूरी नौ इंसानी के लिए। यानी ये जो किताब है, ये इसके जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है फॉर द होल ह्यूमन बीइंग। ये किसी एक तबके अरब के लिए नहीं है या मुसलमान के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए है, पूरी नौ इंसानी के लिए। और इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी आया है, हिंदू स्क्रिप्चर कल्कि अवतार में भी आया है, इन तमाम चीजों में ये आया है। दूसरा जो है, वैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये मैसेज लेके आए, तो वो मैसेंजर सिर्फ अरबों के नहीं है या वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, वो भी तमाम नौ इंसानी के लिए है। सूरह सबा आयत नंबर 28 में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन अक्सरन नासि ला यअलमून। ऐ नबी, हमने आपको जो है पूरी नौ इंसानी के लिए कौशन देने के लिए और बशारत देने के लिए भेजा है, और ये जो है पूरी, यानी कि बहुत सारे अक्सर बेशतर लोग इसके बारे में नहीं जानते कि ये नबी पूरी दुनिया के जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनके लिए बना के भेजे गए। हज्जतुल विदा के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैसेज की डिलीवरी की कंफर्मेशन साहबा से ली। कमो बेश 1 लाख से जायद
صحابہ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حل بلغت، اے لوگوں میں نے تم تک یہ بات پہنچا دی، اللہ کا میسج پہنچا دیا جو میرے پاس امانت تھی. تو لوگوں نے جواب دیا قد بلغتا، کہ آپ نے تو پہنچا دیا. تو آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ان لوگوں نے یہ بات قبول کی کہ میں نے میسج ان تک کے ڈیلیور کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی ہیں. فَلْيُبَلِّغُ شَاهِدُ الْغَائِبِ، جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان کے لیے بھی میں رسول ہوں، تو یہ میسج تم میری ہیلپ کرو اور ان تک بھی پہنچاؤ. اور دوسرا اس میں یہ کہا فَلْيُبَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آیَةً، خواہ میری جانب سے ایک آیت بھی اگر آتی ہے تو ایک آیت کو پہنچاؤ. یعنی کہ کوئی بھی اس فریضے کو انجام دینے سے نہ رکے. تو یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر امت اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام نہیں کرتی ہے تو کتمان حق کی مرتکب بنتی ہے. یعنی یہ لوگوں کا حق ہے، یہ میسج ان کا حق ہے ان تک بات پہنچانا. اگر ہم نہیں پہنچاتے ہیں تو سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. تو اگر ہم نہیں پہنچاتے ہیں تو پھر اللہ بھی ہم پر لعنت کرے گا اور لعنت کرنے والے بھی ہم پہ لعنت کریں گے. آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس بات کو پہنچایا، پہلے توبہ کی، پھر اپنی اصلاح کی، اپنی کریکشن کی، ریکٹیفیکیشن کی، اور پھر اس کے بعد لوگوں تک بات پہنچانے لگے. تو گویا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ انسانیت کا پیغام ہم ماحول میں اگر پہنچاتے ہیں تو ماحول میں نفرت کے بجائے محبت اور امن قائم ہوگا. تو یہ ہے وہ دو فریضہ جو امت مسلمان کو انجام دینا چاہیے. اس کے لیے ہمارے کو پرہیزگاری سکھائی جاتی ہے، ہمارے کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ہماری تربیت کی جاتی ہے. دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی چیز کی تربیت فضول نہیں ہوتی ہے. موٹر ٹریننگ اسکول لکھی ہوتی ہے تو وہ گاڑی کے اوپر کنٹرول آپ کا ہو جائے، اس کے لیے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اگر آپ پولیس فورس یا آرمی میں ایڈمیشن لیتے ہو تو وہاں پر بھی آپ کی تربیت ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماحول اگر خراب ہے تو اس کو پرامن بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے. تو گویا کہ اس اعتبار سے ایک مومن بننے کو سب سے پہلے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے تربیت کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد معاشرے کے اندر نکل کے جو ہے اس کو امن والا معاشرہ بنانے کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر اگلی دو حدیثوں میں اس کا جو ہے رزلٹ نتیجتاً ہمیں آخرت میں بدلہ کیا ملے گا. یہ بہقی شریف کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی نقل کیا گیا ہے. اس کے راوی عبداللہ بن عمرو ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصیام، یہ جو تمہاری تربیت ٹریننگ یا روزہ، والقرآن، اور قرآن اس کے ساتھ تم جاگے ہو، یشفعان للعبد، یہ دونوں بھی قیامت کے روز، روزہ بھی اللہ کا ہے، قرآن بھی اللہ کا ہے، یہ دونوں اس بندے کے حق میں دعا مانگیں گے. یقول الصیام ای ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفنی فی، روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو دن بھر سے کھانے پینے سے اور شہوت سے روکا رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ فَشَفِّنِي فِيهِ، اور قرآن کہے گا کہ میں اس کو رات بھر آرام کرنے سے روکے رکھا، تو گویا کہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، رد نہیں کریں گے. دوسری حدیث متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت سہیل اس کے راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازے کا نام ریان ہے، قیامت کے روز یہ صرف روزے دار داخل ہوں گے. کہا جائے گا کہ کہاں ہے روزے دار، تو روزے دار کھڑے ہوں گے اور اس میں داخل ہو جائے گے، اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا.
تو جو میں نے آپ کے سامنے اپنے حاصل مطالعہ سے بات رکھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے کی زندگی میں ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، اور ہماری عبادت کو ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بنائے، اور ہمارے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔